بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین موضوعات ہیں۔ ایک تو سر فہرست یہ ہے کہ عمران خان نے کل کیا خوفناک اور تباہ کن منصوبہ بنایا تھا۔ اس میں اس کا خود کا بھی کچھ نہیں رہنا تھا، لیکن ملک میں ایک بہت بڑا فساد برپا ہو سکتا تھا۔ وہ کس طرح یہ کہانی سارا دن چلتی رہی اور کس طرح پھر اس کو ناکام بنایا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کی واپسی کا اور اس کے بعد کا جو منظر ہے اب وہ واضح ہونے لگا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے تینوں گروپوں نے دھتکار دیا ہے۔ تو ناظرین، پہلا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ یہ تو خیر کلیئر ہے کہ اس نے جانا ہی تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اتنی ذلت اور رسوائی اٹھا کر اور اتنی بے بسی کے عالم میں اور اتنے ٹھڈے اور ٹھوکرے کھا کر جانا تھا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثر جو کرائم تھرلر ہوتے ہیں ان میں ایک سین ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکو گن لے کر کسی ہسپتال میں یا کسی اور فیسلٹی میں گھس جاتا ہے اور کہتا ہے ہینڈز اپ، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو مار دوں گا، اور سامنے کھڑا ہوا آدمی ہینڈز اپ ہو جاتا ہے لیکن اس کو اشارے سے کہتا ہے کہ دائیں بائیں تو دیکھو۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کے 8-10 شوٹر مختلف کونوں میں پوزیشن لیے اس کی طرف گن تانے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے اور پستول اس کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کل سارا دن اس نے تماشا لگایا۔ تماشے کی شروعات یہ ہوئی کہ جب یہ خبر اس تک پہنچی کہ متحدہ قومی موومنٹ کا معاہدہ ہو گیا ہے اور دستخط بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی اعلان نہیں ہوا، تو اس نے پھر ایک مرتبہ ایلچی بھیجے جو متحدہ والوں سے ملے، لیکن اس طرف سے صاف انکار ہو گیا۔ اور جب عمران خان کو یہ پتہ چلا کہ یہ سائن جو ہے یہ حتمی ہے، معاہدہ حتمی ہے، فائنل ڈیل ہو گئی ہے، وہ دور گزر گیا، وہ دن گزر گئے جو پچھلے 10-12 دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خبر آتی ہے کہ معاملات طے ہو گئے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی طے نہیں ہوئے۔ متحدہ کا وفد گورنمنٹ کے لوگوں سے مذاکرات کر رہا ہے، پھر اپوزیشن سے کر رہا ہے، پھر اپوزیشن والوں سے کر رہا ہے، پھر گورنمنٹ سے کر رہا ہے۔ تو عمران خان کا خیال تھا کہ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ حتمی ہے تو وہ نیم پاگل ہو گیا اور اول فول بکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک فنکشن میں خطاب کیا۔ آپ نے سو اگر خطاب دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورا خطاب اس نے روحانسا ہو کر کیا۔ اور پھر وہی سازش کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش اتنی بڑی ہے کہ جتنی بڑی یہ نظر آتی ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ سارا جھوٹ بکواس، ایک فکرہ بھی اس نے سچ نہیں بولا۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ میں نہ صرف یہ کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو یہ بلا کر یہ خط دکھاؤں گا، بلکہ میں قوم سے خطاب کر کے اس خط کی تفصیلات بیان کروں گا۔ اور جیسے ہی یہ اعلان ہوا اس کی تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے ملک بھر میں ایک دوسرے کو مبارکباد کے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے۔ کس بات کی مبارکباد؟ ظاہر ہے اس صرف اتنی سی بات پر تو کوئی مبارکباد نہیں بنتی کہ وہ خط کی تفصیلات، جو اسے خط ملا ہے اس کی تفصیلات بیان کرنا کوئی اتنا بڑا واقعہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کی مبارکباد دی جائے۔ پتہ یہ چلا، اور فوراً ہی پتہ چل گیا، کہ اس نے پلان بنایا ہے کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے گا اور خط کی سازشی کہانی بیان کر کے اس میں مقتدر اداروں کو انڈائریکٹ یا قدر واضح الفاظ میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر سازش میں جب آپ مقامی سہولت کاروں کو ذکر کرتے ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی، پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنگ موقف ہے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی بھٹو کے خلاف، اور سازش کا جو پاکستانی مہرہ تھا وہ تھا جنرل ضیاء الحق۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس سازش کی پوری تفصیلات کیا تھی، لیکن مثال سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کیا کرنا چاہتا تھا اور ایمرجنسی لگانے کا مطلب کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گدھے کو معلوم نہیں کہ ایمرجنسی اگر اس طرح وہ ڈکلیئر کرتا ہے تو اس پر آئین سے غداری کا مقدمہ بنے گا، کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے کچھ چیزوں کی منظوری لینا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو فالو کر کے ایمرجنسی لگائی جاتی ہے۔ بہرحال اس نے ایمرجنسی لگا دینی تھی، اور ایمرجنسی لگانے کے بعد اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا تھا، یعنی تحریک عدم اعتماد غائب۔ اس کے بعد اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے تمام لیڈروں کے علاوہ ان کے تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی گرفتاری کا آرڈر تھا۔ اس پر عمل ہوتا یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ آرڈر کرنا تھا اس نے۔ اس طرح عدلیہ کے اختیارات محدود کر دینے تھے۔ جس طرح ایمرجنسی میں ہوتا ہے کہ ایمرجنسی دراصل ایک قسم کا مارشل لا ہوتا ہے جس میں آئینی شقیں معطل ہو جاتی ہیں اور بنیادی حقوق جو ہے وہ بھی سلب ہو جاتے ہیں۔
پھر آپ یہ کسی عدالت میں کیس نہیں لے کر جا سکتے کہ جناب اگر گورنمنٹ فورسز گورنمنٹ کی مشینری آپ کے مکان پر بھی قبضہ کر لے تو آپ عدالت نہیں جا سکتے، اور بہت ساری باتیں جن کی تفصیلات کا وقت نہیں۔ بہرحال یہ اس نے پلان بنایا، اور ساتھ ہی مقتدر اداروں کو ملوث کرنے کا پروگرام، اور ساتھ ہی اس ایمرجنسی کے تحت پھر اس نے کچھ تقرریاں اور کچھ تبادلے بھی کرنے تھے، اور اسی بات کی مبارکبادیں پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ اگر آپ ان کے وہ جو ویڈیو کلپ پہلے کے دیکھے تو ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے پی ٹی آئی والوں کے کہ آج یہ پانسا پلٹ دینا، ہم نے بازی پلٹ دینی ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور مخالفوں کا ہم نے جینا حرام کر دینا۔ اور وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ پھر دیکھنا میں ان کا کرتا کیا ہوں اس پر عمل درآمد کرنے کا اس کا پلان تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ جو گن لے کر بینک میں گھسا اور سامنے والے نے کہا کہ ذرا دائیں بائیں تو دیکھو، تو دائیں بائیں جب دیکھا تو پتہ چلا کہ دو بڑے طاقتور افراد اس کے پاس پہنچ گئے۔ نہ صرف انہوں نے یہ کیا کہ یہ تم نے قوم سے خطاب نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خط جو ہے تم نے اس کی تفصیلات بھی شیئر نہیں کرنی، وہ جو صحافی بلانے ان کو خط نہیں دکھانا ہے، کیونکہ خط دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک لنک بنایا ہوا تو اس نے اس لنک کا مطلب ہی یہ تھا کہ سازش امریکہ کی ہے، اور اس میں جو اہلکار ملوث ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے اہلکار ملوث ہیں، ان کی مدد سے یہ سازش ہو رہی ہے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ امریکہ کہ کسی سفیر کا، کسی امریکہ کے محکمے کا خط ہے، نہ یورپی یونین کا خط ہے، بلکہ یہ کہ پاکستانی سفارتکار کی طرف سے دی گئی تحریر ہے جو عمران خان کے پاس ہے۔ اس تحریر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس تحریر میں۔ روٹین کی جو مسئلے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ، جس طرح سیکورٹی تھریٹ الرٹ جاری کرتی رہتی ہے گورنمنٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً کل فلاں شہر میں بم پھٹنا ہے اور اتنے لوگ مر جانے ہیں، یعنی 1000 سیکورٹی تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں سال میں، اور اللہ معاف کرے چند ایک حقیقی ثابت ہوتے ہیں، تو اس طرح کا۔ اچھا، اس خط میں 0/0 تھا، تو ان دونوں بڑوں نے عمران خان کو بتا دیا کہ یہ جو سازش تم چلا رہے ہو، اس سازش کی حقیقت کا ہمیں بھی پتہ ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے۔ اس سے باز رہو، اور یہ کوئی کام نہیں کرنا، کوئی اسمبلی کی طرف نظر نہیں ڈالنی، کوئی ایمرجنسی، کوئی تقریر انہوں نے اس کی ریکارڈ کی ہوئی تقریر جو تھی وہ بھی پتہ نہیں کہاں گئی بعد میں۔ تو یہ اس کی اتنی بڑی پلاننگ تھی، خطرناک قسم کی۔ بچنا اس نے پھر بھی نہیں تھا، ایمرجنسی لگا کر اس کا خیال تھا کہ یہ اندرا گاندھی بن جائے گا، نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک فساد شروع ہو جاتا، ہنگامہ، بلبے، گرفتاریاں، پولیس تشدد، پولیس مقابلے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا تھا جو اس نے پلان کیا تھا۔ اور میں تو بہت شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں معاشی تباہی کے علاوہ سماجی انارکی پھیلانا بھی اس کے ایجنڈے میں شامل ہے، لیکن وہ ایجنڈا پورا نہیں ہو سکا، اور سامنے والے نے بتا دیا کہ دائیں بائیں دیکھو، تم نشانے پر ہو، کوئی اور تمہارے نشانے پر نہیں ہے، تم اوروں کے نشانے پر ہو۔ تو اس کے بعد پھر یہ روحانسا ہو گیا، اور ان کے سامنے بھی رویا، اور پھر کہا، ان کے سامنے بھی کہا کہ اچھا مجھے یہ کرنے دو، اچھا مجھے وہ کرنے دو۔ تو وہاں سے جواب تھا کہ ہم تو سیاست میں کوئی ایکشن کر ہی نہیں رہے، یہ جو ہم نے تمہیں مشورہ دیا تمہارے فائدے کے لیے دیا، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ یہ جو خبر چل رہی ہے نا کہ استعفیٰ طلب کیا گیا، طلب نہیں کیا گیا، اور طلب کرنے کے کوئی مجاز بھی نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ مجاز نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کیا جائے۔ یہ ایک خیر خواہانہ مشورہ تھا کہ اگر تم استعفیٰ دے دو تو اچھا رہے گا، تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، ورنہ پھر جو ہوگا قومی اسمبلی میں وہ بے عزتی والی بات ہوگی۔ قومی اسمبلی میں کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ساتھ ہو گیا پوزیشن، تو اس کے نتیجے میں 176 ارکان تو ان کے ویسے ہو گیا، اور منحرفین میں 3 کا اضافہ ہو گیا، تو 23 منحرفین یہاں سندھ ہاؤس میں کل جمع تھے۔ تو ٹوٹل جو گنتی تھی وہاں 196 سے ایک زیادہ تھی، کیونکہ شروع میں 196 کی آئی، بعد میں پتہ چلا کہ ایک اور منحرف وہاں پہنچ گیا، تو 197 گنتی ہو گئی، اور 2 ان کے جو رکن ہیں وہ ایک صاحب تو جیل میں علی وزیر صاحب، اور دوسرے جو ہیں وہ کسی قتل کے مقدمے میں ملوث ہیں، اور وہ امریکہ میں ہیں، اور اگر پاکستان آئے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ان کو ملا جائے تو 199 کی گنتی ہو جاتی ہے، اور ابھی مزید منحرفین کل یا پرسوں آنے والے ہیں، اور سپریم کورٹ کی کارروائی سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان کی مرضی کا کوئی ریلیف اس سے نہیں مل سکتا، اور میں نے مسلسل یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی، چنانچہ منحرفین جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں آ سکتے ہیں اگر اپوزیشن چاہے
کہ ان کو ساتھ لے جانا ہے۔ آج کے اجلاس میں نہ صحیح ووٹنگ کے اجلاس وہ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانے کی صورت میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور وہ جو نااہلی ہے ووٹ ڈالنے کی صورت میں، تو وہ بھی جس طرح عمران خان چاہتا ہے اس طرح نہیں ہوگی، وہ ہوگی ڈیو پروسیجر کے بعد جب الیکشن کمیشن وہ ساری کارروائی کرے گا اسپیکر کے کہنے پر، اسپیکر کرے گا پارٹی کے ہیڈ کے کہنے پر، اس کے بعد سماعت ہوگی، پورا موقع ملے گا، پھر کہیں جا کر وہ سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، نااہل پھر بھی نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے یہ سوچا ہوا تھا وہ اس کا 0% بھی نہیں ہو رہا۔ تو قومی اسمبلی میں اگر یہ منحرفین چلے گئے تو ناظرین 200 سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، جو اتنی ذلت ناک بات ہوگی کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے کہ جس کا بس تصور کیا جا سکتا ہے۔ کل عمران خان کا دن بہرحال رونے دھونے میں گزرا، پارٹی کے اجلاس میں بھی روتا رہا، اور وہ اس نے جو صحافی بلائے تھے ان کے سامنے بھی اس کی گفتگو رقت امیز ہوگی، رویا تو نہیں لیکن رقت امیز گفتگو ہوگی، اور خط ان کو بھی نہیں دکھایا۔ اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ریٹ پر یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ قومی رازداری کا مسئلہ ہے، اس کو تم اوپن نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کی جو شر پسندی ہے کہ اس خط کی آڑ میں، اور اچھا ناظرین یہ خط کے جھوٹ دیکھیے، پہلے شروع میں اس نے کہا کہ یہ تھریٹ جو ہے امریکہ کی طرف سے ہے، پھر کہا کہ یہ یورپی یونین کی طرف سے ہے، تو کل اس نے جو خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ یہ پاکستان کے ایک سفارتکار کی طرف سے بھیجا گیا تھریٹ ہے۔ یعنی 3 جھوٹ اس نے مختصر عرصے میں بولے، اور ناظرین اس کا جو جلسہ کارڈ تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ وہ فلاپ کس طرح ہوا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے 10 لاکھ کا اعلان کیا تھا، 10 لاکھ نہیں آئے، BBC سے لے کر IB انٹیلیجنس بیورو جس کا ہیڈ اس کا اپنا آدمی ہے، ان سب کی رپورٹ یہ ہے کہ 50,000 کے قریب آدمی تھے، 50,000 سے کچھ زیادہ کر لیں یا 50,000 سے کچھ کم کر لیں، کہاں 10 لاکھ کہاں 50,000۔ دوسرا جلسہ عام کا امپریشن تب ہوتا ہے جب لوگوں کو پتہ چلے، اداروں کو اور لوگوں کو، کہ عوام نکلے ہیں، اور عوام نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں تو لاہور میں نکلیں، اگر آپ پنڈی میں کر رہے ہیں تو پنڈی میں نکلیں۔ تو اسلام آباد میں جو اس کا عمران خان کا جلسہ ہوا اس میں 70% سے زیادہ لوگ، یعنی جو 50,000 لوگ آئے تھے، اور جلسہ گاہ کے اندر بھی اور جلسہ گاہ کے باہر بھی، تو ان میں سے 70% کے قریب لوگ تھے جو صرف پختونخوا سے آئے تھے، کیونکہ پختونخوا کی حکومت نے بہت زیادہ زور دکھایا اور بسیں اور لوگوں کو نقد رقم اور سرکاری ٹرانسپورٹ میں تمام ارکان اسمبلی کی ڈیوٹی لگی تھی کہ اتنے آدمی آپ نے بھر کر لانے ہیں، تو وہ 70% لوگ تو پختونخوا کے آئے، اور باقی جو لوگ تھے ان میں سے بھاری اکثریت ان کی تھی جو اسلام آباد کے پوش ایریاز کے، یعنی ایلیٹ کلاس کی کالونیوں کے لوگ ہیں، وہی جو عمران خان کے دھرنوں میں کور فورس ہوا کرتے تھے، جن کی بچیاں بچے اچھل کود کر کے اس میں ایک رنگ بھرتے تھے اور تفریح کا پہلو بناتے تھے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، اور ٹی وی پر بھی رونقیں لگی رہتی تھیں۔ تو یہ پوش ایریاز، ایلیٹ کلاس، جن کے پاس اربوں خربوں کی لوٹی ہوئی دولت ہے، اور جو عمران خان جن کا فرنٹ مین ہے، وہ لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے پبلک نہیں تھی، سندھ سے تو بہت کم لوگ آئے، پنجاب سے بھی بہت کم لوگ آئے، ایک صوبے کی طاقت کا مظاہرہ تھا، اور وہ بھی کتنا رضاکارانہ تھا اور کتنا زبردستی، یہ سب کو پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے۔ بے شک اس میں عوام کا اقتدار ایسی تھی جو خود آئی، کیونکہ عمران خان کی پختونخوا صوبے میں ایک طبقے میں مقبولیت ہے، لیکن وہ سارے کے سارے رضاکارانہ نہیں آئے تھے، اور سارے کے سارے زبردستی بھی نہیں لائے گئے تھے، میجارٹی زبردستی لائی گئی تھی، ایک لیکن اہم حصہ خود آیا تھا۔ تو اس طرح وہ جلسہ ہو گیا امپیکٹ لیس، خط کا معاملہ بھی امپیکٹ لیس ہو گیا، عالمی سازش کا ڈھنڈورا وہ بھی ختم ہو گیا، اور عالمی سازش کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے یہ خط ملا تھا۔ اگر ایک دن پہلے یہ خط مل گیا تھا، اس نے پڑھ لیا تھا، تو پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد اس نے یہ کیوں تقریر کی، میں تو دعا کر رہا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور میں ان کو سبق سکھاؤں۔ 3-4 دن کے بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، اس کو رپورٹیں ملنی شروع ہو گئی، تو پھر اس نے سازشی خط کا ڈھنڈورا پیٹا۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ بہت لوگوں سے سن چکے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی سازش کیوں کرے گا، جبکہ اس نے امریکہ کی خدمت میں بہت زیادہ حدیں پار کر کے امریکہ کی خدمت کی ہے، سی پیک کو اس نے برباد کر دیا۔ میرے ناظرین، اس کا یہ حصہ آپ دیکھیے تماشا، اور تماشا جو ہے آخری مراحل میں، دوسرا نقطہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے۔
تو میرا خیال تھا کہ اس پر میں چند فکرے بول لوں گا، لیکن یہ خاصی تفصیل طلب بات ہے، چنانچہ میں خبر تک محدود رہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے یعنی جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں کسی بھی وقت پاکستان آ جائیں گے، اور یہ میں نے شاید 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے اپنے ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اسحاق ڈار بجٹ بنا رہے ہیں اور وہی بجٹ پیش کریں گے، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اسمبلی توڑ دی جائے گی، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، اور میرے خیال میں شاید اگست ستمبر تک، یہ اگر جولائی اگست میں ممکن نہ ہوا تو ستمبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اور نواز شریف اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ اور اس دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ جعلی مقدمات کس طرح بے نقاب ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی بخیے ادھرتے ہیں اور کس طرح سارا کچھ رول بیک ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے خلاصے اس لیے بیان کیا کہ اس کی تفصیل کہ کیسے یہ سازش کی گئی ہے اور پھر کیسے یہ سازش انفولڈ ہوئی اور کیسے یہ سازش اب جو ہے رول بیک ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس کا وقت نہیں ہے، میں پرویز الہی کا ذکر کر کے پروگرام ختم کرتا ہوں۔ پرویز الہی کو کل ایک پھر لطیفہ ہوا کہ عمران خان نے بتایا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا ہے، تو آپ فی الحال صبر کریں۔ چنانچہ پرویز الہی نے اپنے پارٹی کو بتا دیا اور حکومت کے افسروں کو بھی بتا دیا کہ میں اسپیکر کا عہدہ نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ ظاہری وزارت اعلیٰ والا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اس کو عمران خان نے دوبارہ فون کیا کہ اچھا چلو ہم تمہیں کل وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیسے بنائیں گے، اس کو جو ووٹ ملیں گے کہاں سے ملیں گے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلم لیگ کے 15 ارکان اسمبلی میرے ساتھ ہیں، وہ جھوٹ دعویٰ ہے، 6 ارکان اس کے ساتھ، شاید ایک آدھ اور توڑ لے، میرا تو خیال ہے وہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں کون پاگل ہوگا جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر اپنا ٹکٹ جو ہے وہ خطرے میں ڈالے گا۔ لیکن بہرحال وہ 6 ارکان اس کو ووٹ دے بھی دیتے ہیں، تو اس کو باقی ووٹ تو پی ٹی آئی کے پورے ان بلاک ووٹ چاہیے، اور پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ علیم خان گروپ نے تو خیر اعلان کر دیا کہ اس کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے، جن کے 12 یا 14 رکن ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ نے بھی انکار کر دیا۔ جہانگیر ترین کا اپنا اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے گروپ کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کے بھی 16-17 لوگ ہیں۔ اور پھر ایک چھینا گروپ جو عمران خان کی وفاداری کا دم بھرتا ہے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے خود کو ایک الگ گروپ کیوں بنایا ہوا، ابھی تک اس کے مقصد واضح نہیں ہو سکے۔ وہ عمران خان کی بھی حمایت کرتے ہیں، بزدار کی بھی حمایت کرتے ہیں، تو پھر گروپ الگ انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ جو وجہ بھی ہو، بہرحال چھینا گروپ نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی پرویز الہی کے ووٹ نہیں دیں گے، ان کے بھی چلیے 5-6 تو ہوں گے، تو یہ ملا کر 30-35 ووٹ بن جاتے ہیں جو پرویز الہی کو نہیں پڑیں گے ڈیفینیٹلی۔ اور باقی جو تحریک انصاف ہے، یہ کس نے کہا کہ وہ بھی ساری کی ساری پرویز الہی کو ووٹ دے گی؟ تو یہ پرویز الہی کی قسمت میں ایک شاندار قسم کی چھتراول لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ آپ کل دیکھیے گا، کچھ پرسوں دیکھیے گا۔ اور یہ سپریم کورٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ عمران خان کے خواب کس طرح بکھرے، اور عمران خان کے خواب کہاں کہاں کیسے کیسے بکھرے، اور میں نے کس طرح اپنے ولاگز میں بتایا۔ میں اس کو اپنے اگلے پروگرام میں ان کا حوالہ دے کر آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے کہاں کہاں منصوبے ناکام ہوئے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔